بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امیجن اے گیسٹ جو کہ بہت عرصے بعد آپ کے گھر آیا ہے آفٹر اے ایئر اور سو، اور آپ کے گھر میں آتا ہے اور آپ کو بغیر بتائے، پتہ لگنے دیے بغیر آپ کے گھر کو صاف کر کے چلا جاتا ہے. آپ کے جو اسٹرکچرل ڈیمیجز تھے گھر کے ان کو ریپیئر کر جاتا ہے، گھر کو رینوویٹ کر جاتا ہے، سارا ٹریش باہر نکال جاتا ہے. آپ کو جو میڈیسنس چاہیے وہ لا کے دے کے رکھ جاتا ہے ٹو میک یو سروائیو ان لائف. آپ کے سارے ایشوز جو بھی گھر کے تھے آپ کی مسائل سالو کر کے چلا جاتا ہے. اینڈ آپ کو جب وہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اوہ اٹس گون، اور آپ کو پھر گلٹ دل میں داخل ہوتا ہے کہ میں نے اس کی اتنی قدر کیوں نہیں کی. میں تو بس دور سے اس کو سلام کیا، آئیں بیٹھیں چائے پئیں گے یا نہیں، اور وہ چلا گیا اینڈ اتنا کچھ کام کر کے چلا گیا. رمضان از لائک دس گیسٹ جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور ہمارے سارے گناہ لے کے چلا جاتا ہے. ہمارے دل کی بیماریاں، ہمارے دل کے اندر جو گند موجود ہے اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے. جو ہمارا لاسٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو اسٹیبلش کر کے چلا جاتا ہے. ہمیں جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر جاتا ہے، اور ہمارے دل کی بیماریوں کی جو میڈیسنز ہیں وہ ہمیں دے کے چلا جاتا ہے. مگر ہم اس گیسٹ کا اسی طرح سے آنر نہیں کرتے جس طرح سے ہم نے دوسرے گیسٹ کو آنر نہیں کیا تھا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کی راتوں کو یا رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اجر کے ساتھ، سارے سے گناہ معاف ہو جائیں گے. سو اس رمضان کے مہینے میں نا ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ جو کہ اس گیسٹ کو آنر نہ کریں. دے ڈونٹ وائن اینڈ کرائے آن ڈسٹربڈ سلیپ پیٹرنز اینڈ ہنگر کہ بھوک لگ رہی ہے اور نیند میری بگڑ گئی. نہیں، رادر دے سے رمضان رک جا، ڈونٹ بی ان رش فار دا ہارٹس آر اسٹل ill اینڈ دا سنز آر ہیوی. ابھی بھی دل بیمار ہے، ابھی بھی گناہ ہے جو بخشوانے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین، بلکہ ان میں سے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے وہ 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. اپنے سجدوں میں، اپنی تہجدوں میں، اپنی دعاؤں میں، یا رب رمضان دکھا دے اس دفعہ. اور جب رمضان آنے لگتا تو کانا یبشر اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بشارت دیا کرتے کہ لوگو قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک. خوشخبری دیا کرتے اور کہتے تمہارے پہ ایک رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جو بہت بابرکت ہے. یہ مہینہ ہے ہی رحمت کا اور معافی کا. اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. یعنی یہ نمبر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت شو کر رہا ہے کہ اللہ وانٹس یرید اللہ یتوب علیکم، میں تم سب کو معاف کر دوں. میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے؟ ما یفر اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر والے ایمان والے بن جاؤ. تو اللہ نے جنت کے دروازے بھی زیادہ رکھے، جہنم کے کم رکھے کہ کم لوگ جائیں. اور اللہ اکبر، اس میں ایک رات ہے جو 83.3 ایئرز کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے، 1000 منتھ سے بہتر ہے. اس کے برابر کتنی بہتر واللہ عالم. واللہ جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا اس مہینے کی، وہ بہت محروم انسان ہے. سو جو رمضان 2022 کا آ رہا ہے، اللہ اکبر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کا یہ مہینہ چوز کیا. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت کا باعث ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کو لیلۃ مبارکہ یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. امیجن، ایک انالوجی لے لیں آپ آف اے بینک، اور وہ بینک اپنے تمام کسٹمرز میں اناؤنس کرتا ہے کہ ایک وہ لکی کسٹمر ہے جس کو ہم چوز کریں گے وداؤٹ اینی فی، وداؤٹ اینی تھنگ. ہم بس وی وانٹ ٹو بلیس آر کسٹمرز. اور ایک وہ شخص ہوگا جس کے لیے ہم 20 سیکنڈس کے لیے بینک کی جو تجوری ہے وہ کھول دیں گے، اور وہ آپ کو سلیکٹ کر دیتا ہے بینک. اینڈ یو نو پاکستان کا میڈیا سارا آ جاتا ہے، جیو نیوز اینڈ ایکسپریس ٹریبیون، اور سب آ جاتے ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں اور کیمراز ہیں، اور یو آر گیون 20 سیکنڈز، اور پورے عوام کٹھی ہے اور مجمع ہے لاکھوں کا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کیسا آپ کی کلیکشن کریں گے.
اور آپ اس 20 سیکنڈس کو کس طرح یوز کرتے ہیں. اینڈ یو نو آل آف دا میڈیا از دیئر, یو سے 3 2 1 گو, اور آپ اپنا فون کھولتے ہیں, اس میں سے اپنے میسج چیک کرتے ہیں, اور اس میں سے آپ جو ہے نا اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ہاں جی کہاں ہو, ٹھیک ٹھاک ہو, خیریت سے ہو, اینڈ یو لوز دوز 20 سیکنڈس. لوگ کیا کہیں گے آپ کے بارے میں, یار پاگل ہے, اس نے 20 سیکنڈ ضائع کر دیے, یہ چاہتا تو اپنے لیے لاکھوں کروڑوں سمیٹ سکتا تھا, مگر ہی مسڈ دس اپرچونیٹی. واللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. رمضان کا ایک ایک سیکنڈ جو ضائع ہو رہا ہوتا ہے نا, اٹس اے بگ بلیسنگ جو ہم سے ضائع ہو رہا ہے. اٹس اے گفٹ فرام اللہ. امیجن میں آپ میں سے کسی شخص کو ایک گفٹ دیتا ہوں, اور میں میرے ون آف بیسٹ فرینڈس, اور میں 50,000 کا ایک پرفیوم لا کے دیتا ہوں آپ کو, اینڈ یو نو گوچی اور شنیل ٹاپ ناچ پرفیوم, اور میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ میری نا سالوں کی سیونگ ہے, اور میں نے بڑے نا دل سے آپ کو گفٹ لا کے دیا, یار اس کو اچھی طرح یوز کرنا. اور آپ کے گھر میں جب اگلے دن آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ اس کو اپنے زمین پہ ڈال رہے ہیں, آپ اس کو ماسی کو بول رہے ہیں کہ فلش پہ ڈال رہے ہیں کہ ماسی ادھر آ کے پوچھا مار دینا, مجھے خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ لیکن پرفیوم تو آپ کا ہے, مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بڑے پیار اور محبت سے دیا تھا. اللہ نے ہمیں رمضان بھی ایسے بڑے پیار اور محبت سے دیا کہ اس میں میں گناہوں کو معاف کروں گا اپنے بندوں کے, اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کے فیصلے کروں گا, جنت میں داخلے کے فیصلے کروں گا, کچھ لوگوں کو الفردوس عطا کر دوں گا. لیکن وی ڈونٹ ویلیو دس رمضان, اور ہم رمضان کو وہی زمین پہ گرا رہے ہیں, یعنی ہم ویلیو نہیں کر رہے اس کو. ایک ایک سیکنڈ رمضان کا اتنا قیمتی ہے کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. جسٹ امیجن ون مور ایگزامپل, آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں کسی ڈیزرٹ سفاری پہ, اور اس سفاری پہ آپ جا رہے ہیں, اور ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ آپ کی یور کار بریکس ڈاؤن, اور آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا, اور کال کرتے ہیں لیکن آپ کے سگنلز نہیں آ رہے, اور آپ حیران ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک دن کا کھانا راشن ہے, لیکن پانی بہت تھوڑا پڑا ہوا ہے. تو کھانا تو کھاتے ہیں, اور وہ مرچوں والا کھانا بھی ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے, لیکن پیاس سے آپ کی بیوی اور بچے ایک دن بعد ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے, ہم مر جائیں گے. اور آپ اس فرسٹریشن میں نکلتے ہیں کہ میں پانی کہاں سے لے کے آؤں, اور آپ دور ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں, ایک آپ کو بالکل ٹینٹ سے ملتا ہے, آپ اس میں گھستے ہیں کوئی پانی ملے گا, لیکن وہ بالکل ابینڈنڈ ہے, پانی نہیں ملتا آپ کو. آپ ایگزٹ کرتے ہیں, اس سے دیکھتے ہیں سامنے ایک کنواں ہے, اور آپ بھاگ کے جاتے ہیں, اس کنویں کے ساتھ ایک ٹین کا ڈبہ زنگ والا پڑا ہوا ہے, اور آپ اس کو ڈالتے ہیں, اور وہاں سے اس کو نکالتے ہیں, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں 2-3 اتنے بڑے بڑے ہولز ہیں, اور سوراخ ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے. آپ دوبارہ ڈالتے ہیں کہ میں پورا بھر کے نکالوں گا, اور اس میں آپ انگلیوں کو رکھتے ہیں اور بالکل بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ یو کی ناٹ بلاک دیٹ, اور پانی کے قطرے اس میں سے گر رہے ہیں, اینڈ 10 کلومیٹرز اوے از یور فیملی, اور آپ بھاگتے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے پانی کے کچھ قطرات ان تک پہنچ جائیں, مگر پانی وہ ڈرین آؤٹ ہوتا جا رہا ہے, اور وہ گرتا جا رہا ہے. یو نو دیٹ اینزائٹی اینڈ فرسٹریشن کی یہ قطرے کیوں نکل رہے ہیں, کاش یہ ضائع نہ ہوں. یہ انزائٹی اور فرسٹریشن ہمیں ہونی چاہیے کہ جب ہمارا رمضان کے سیکنڈ ضائع ہو رہے ہیں, اور ہم سوتے ہوئے ٹائم گزار دیں, ہم اسکوڈ گیم دیکھتے ہوئے ٹائم گزار دیں, ہم پب جی اور فورٹ نائٹ کھیلتے ہوئے ٹائم گزار دیں, ہم فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ گھنٹوں کی کیٹ ویڈیوز اور کریزی ایکسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں, اور ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں. اس سے زیادہ فرسٹریشن ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رمضان کو ضائع کر رہے ہیں, ہم ایرتل کے سیزنز دیکھتے رہیں. لا الہ الا اللہ, a Muslim never wastes Ramadan. This is a month of exhaustion. Guys, this is not a month of comfort and relaxation. This is a month of exhaustion. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر الأواخر شد معزرا وأحيي ليلة وأيقظ أهله. وہ اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے تھے جب آخری عشرہ داخل ہوتا, اسپیسیفکلی وأحيي ليلة, راتوں کو جگاتے تھے, راتوں کو سونے کا سین نہیں ہوتا تھا. اور کیا موویز چل رہی ہیں یا پاپ کارن چل رہے ہیں, نہیں, أحيي ليلة عبادت کر کے, وأيقظ أهله, اور صرف اکیلے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے کہ اٹھو, یہ منتھ ہے رحمت کا, مرضی کا, سمیٹو جتنا سمیٹ سکتے ہو. دس منتھ ول میک بگ ڈفرینسز ان لائف. سو آپ نے ٹرائی کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو, یہ پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ میں لاسٹ رمضان کیسا تھا اور اس رمضان کیسا ہوں. لاسٹ رمضان مجھے کتنا قرآن یاد تھا اور اس رمضان کتنا قرآن. لاسٹ رمضان میرا اللہ سے تعلق کیسا تھا اور اس رمضان میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے. لاسٹ رمضان میری اللہ سے محبت کیسی تھی, میری اولاد سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے, میری مال سے محبت تو پچھلے سال میں بڑھی ہے, کیا میری رب العالمین سے محبت بھی پچھلے سال میں بڑھی ہے یا نہیں بڑھی؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کریں اس رمضان کو. ڈو ناٹ انٹر رمضان وداؤٹ یور حساب. اینڈ دس منتھ از اے منتھ آف چینج, بگ چینج.
یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے. یو ہیو اپرچونیٹیز ٹو لرن. مساجد بھری ہوئی ہیں ماشاء اللہ, افطاریاں چل رہی ہیں, حرم میں رش ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس مہینے میں بھی چینج نہیں ہو سکتا تو وہ کسی اور مہینے میں چینج نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروایا, جبریل نے دعا کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پڑھا, may his nose be rubbed in dust, اس کا ناک گرد آلود ہو جائے. کیونکہ جو اپنے آپ کو اس رمضان میں بھی بخشوا نہ سکا, پھر تو اس سے بڑا لوزر ہے کوئی نہیں. سو ویلیو دس گفٹ. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا جن میں 2 صحابہ کو دیکھا. ان کے دوست تھے اور آپس میں کمپٹیشن کیا کرتے تھے کہ نیک اعمال زیادہ کون کرے گا. ایک صحابی شہید ہو گئے جہاد میں اور ایک شہید نہیں ہو سکے. ہی واز لائک یار میرے بھائی نے سبقت حاصل کر لی, میں پیچھے رہ گیا. وہ اگلے سال ایک نارمل ڈیتھ فوت ہو گئے, طبی موت. طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو 2 دوست تھے, جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے, اور جو شہید نہیں ہوا, جو سمپل سی ڈیتھ مرے ہیں, طبی موت مرے ہیں, وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں. یعنی وہ شاکڈ اینڈ سرپرائزڈ. شہادت کتنی بڑی چیز ہے. تو اللہ کی نہیں بات چل گیا, رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے. آپ نے کیا فرمایا, ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ ہز رمضان. وہ طلحہ بن عبید اللہ, ان کی زندگی رمضان آیا, ان کی زندگی میں روزے آئے, تراویح آئی, تہجد آئی, صدقہ خیرات آیا. ہاؤ کوڈ یو ناٹ کاؤنٹ. واللہ ون رمضان کین میک بگ ڈفرینس ان یور لائف. ریئلائز دس. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان زندہ نہیں تھے مگر آپ زندہ ہیں. آئی کین کاؤنٹ آن مائی 2 fingers. کتنے لوگ ہیں جو لاسٹ رمضان کو بڑے صحت مند تھے, اس رمضان وہ قبروں میں ہیں اپنی. ہاؤ مینی آر الائیو دس رمضان. سو ہم آج کوئکلی 10 to 11 اسٹیپس ذکر کریں گے جو کہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1, پیوریفائی یور انٹینشنس. صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی. اس لیے نہیں کرنا کہ سب جا رہے ہیں مسجد تو میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا. نہیں, میں نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں جن کے دل کو ہم خوش کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کا دل اس رب کے ہاتھ میں جس کی نافرمانی ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھا کے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو آپ دکھا رہے ہیں نا, خوش کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کو آپ نافرمانی کر رہے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کی طرف اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا انٹینشن سے پیور ہے. کیوں ایسا تھا کہ صحابہ کا مٹھی بھر صدقہ احد پہاڑ کے, ہمارے احد پہاڑ کے سونے کے برابر صدقہ کے سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا وجہ تھی؟ ان کی نیتیں بڑی خالص تھیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں موسیٰ بن معلہ سے, اور کہتے ہیں کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں, جس شخص میں 3 کوالٹیز پیدا ہو گئیں, آسمان سے جو خیر و برکت نازل ہوگی اس میں لازمی اس کا حصہ ہوگا, لازمی. نمبر 1, جس شخص میں اخلاص پیدا ہو گیا, جس کا دل اخلاص والا ہے. نمبر 2, جو انسان اپنے مسلمان کی بات نہیں کی, بات کی ان تحب للناس ما تحب لنفسک. لوگوں کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور تیسری کوالٹی, اگر انسان کے ہاتھ میں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے, لیکن وہ مزید ڈیزرونگ انسان کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اس کو دے دیتا ہے. یہ 3 کوالٹیز جس میں پیدا ہو گئی تو آسمان سے جو بھی خیر اور برکت نازل ہوگی اس لکی انسان کا حصہ اس میں لازمی ہوگا. اللہ اکبر. اخلاص سب سے پہلے. تو اپنے دل کو نا خالص کر لیں. یاد رکھیں دل جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. دل میں نا ایک لوتھڑا ہے, یعنی جسم میں نا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا, اور خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا. جان لو وہ دل ہے. تو اپنے دل کو نا بالکل اللہ کے لیے خالص رکھیں, اللہ کے لیے بالکل خالص رکھیں. ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ کو جب کچھ کھانا دیا گیا نا, بھوک اور پیاس کا عالم تھا کہ بے ہوش ہو گئے تھے, تو وہ کھانا دیا گیا تو اپنے گھر جانا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا میری ماں مجھ سے زیادہ بھوکی ہے, میں اس کے پاس جا رہا ہوں. ایک عورت تھی حضرت عائشہ کے پاس, اور حضرت عائشہ نے اسے 2 کھجوریں دیں. 2 بیٹیوں کے ساتھ آئی, تو جب اس کو 2 کھجوریں ملی تو وہ بیٹیاں نا اسے کھینچنا شروع ہو گئی کپڑے کے, مجھے دیں. اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی, 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی.
اور خود کچھ بھی نہیں کھایا. جب حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور کہتے ہیں اللہ نے اس عورت پہ جنت واجب کر دی اس عمل کے ذریعے. اللہ اکبر. تو اس رمضان اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کریں. اور کیا دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ابو بکر صدیق نے جب اللہ کے نبی سے دعا کا کہا تھا نا، اللہ کے نبی نے یہ دعا سے کہی تھی ریاکاری سے محفوظ رکھنے کے لیے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے. واعوذ بک لما لا اعلم. اور میں اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم. اور میں پناہ میں آتا ہوں کہ میں نہ جانتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کروں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں کہ جو میں نے بغیر جانتے ہوئے شرک کر لیا، یا رب مجھے معاف کر دیں. کیونکہ یاد رکھیں لوگ آپ پہ کام نہیں آئیں گے، لوگ چھوڑ جائیں گے آپ کو، لوگ آپ کو دھوکہ دے جائیں گے. کام آئے گا وہ اللہ آئے گا. اللہ کو راضی کریں. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ واز رمضان از لائک اے ریس. یہ بہت ایک میراتھن ہے، ایک ریس ہے یہ. تو اس میں نا آپ نے دوڑنا ہے. اور جو انسان دوڑا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ویٹ برداشت نہیں کر سکتا. تو تھرو آف یور برڈنس، اپنے گناہوں کو پھینک دیں. یاد رکھیں سنز ہیو چینز اینڈ شیکلز. سنز، جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ اسے گناہ اس کو نیکی سے روکتے ہیں. فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، فجر کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے. انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، تہجد کی نماز چھوٹنے شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہ کے برڈنز ہیں میٹافورکلی جو کہ ہمارے کندھوں پہ ہیں. جو شخص رمضان کی ریس میں بھاگنا چاہتا ہے وہ رمضان اس حالت میں داخل ہوئے کہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کے اور رو کے اور تڑپ کے یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو توبہ کر کے جائیں. رسول اللہ صالحین رحمہ اللہ اپنی زندگی میں 3 دعائیں لازمی کیا کرتے تھے. اللہم انی اسألک توبۃ نصوح قبل الموت. یا اللہ میں آپ سے سچی توبہ کا سوال کرتا ہوں موت سے پہلے. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. یا اللہ بہترین اینڈنگ کا میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بہترین خاتمے کا. اور تیسری، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا. یہ 3 دعائیں ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور آنکھوں سے آنسو بہائیں کہ یا رب رمضان میں داخل ہونے والا ہوں، گناہ معاف کر دے، میری زندگی میں چینج کرنا چاہتا ہوں اس رمضان کو. سو تھرو آف یور برڈنز دس رمضان انشاءاللہ. اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے یا اگر پاس میں گناہ ہو گئے ہیں تو کیا کریں؟ 2 وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، یا رب مجھے معاف کر دیں. اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. اور یہ مت دیکھیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھیں میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس رب کی بات کا انکار کر رہا ہوں. لیس کبیرۃ بالاستغفار ولیس صغیرۃ بالاصرار. کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کرنے سے، وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ولیس صغیرۃ بالاصرار، اور صغیرہ اصرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے نیک اعمال پسند ہے نا، چاہے تھوڑے ہوں اور کنسسٹنسی سے کیے جائیں، اسی طرح ان گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے جو بے شک چھوٹے ہوں لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کیے جائیں. اللہ چاہتا ہے میں معاف کر دیں. تو اس رمضان میں انٹر ہوں آنسو بہا کے، یار اب جو بھی پچھلے سال گناہ ہو گئے، میں نے اپنے منہ کو کالا کیا، میں نے گناہ کیے، میں نے جو چیز کی مجھے معاف کر دیں. تیسری چیز، مینیج یور ٹائم. وہ کہتے ہیں نا من علامت المقت اضاعت الوقت. لوزر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنا ٹائم کو ضائع کرتا ہے. If you fail to make a plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. اگر آپ نے پلان نہیں بنایا رمضان کے انٹر ہونے سے پہلے تو آپ نے یہ پلان بنا لیا ہے کہ پھر میں فیل ہی ہوں گا اس رمضان میں، کچھ نہیں پاؤں گا. سو پلان ایگزیکٹلی کہ مجھے کیا کرنا ہے، سنتیں کس طرح سے پڑھنی ہے، قرآن کو کب ٹائم دینا ہے، دعا کے لیے کون سا ٹائم نکالنا ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ان کے ساتھ میں نے کھانا کب شیئر کرنا ہے، راشن ڈسٹریبیوشن میں نے کب کرنی ہے. سارے پلانز بنائے آپ نے. سحری سے پہلے وبالاسحار هم یستغفرون، جو نیک لوگ تھے نا وہ سحری سے پہلے یعنی سحری کے ٹائم پہ فجر سے پہلے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. اس ٹائم اپنے آپ کو خالص کر لیں توبہ استغفار کے لیے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار ہوں یار، میں بڑا پھسل جاتا ہوں یار، مجھے معاف کر دے. فورتھ پوائنٹ، دل کو صاف کر لیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان کو کیسے ویلکم کرتے تھے، صحابہ اور آپ لوگ کیسے ویلکم کرتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اور ہم تو دلوں کو بغض اور کینے سے بھر کے
تسبیحیں تو پھیر لیتے ہیں، جائے تو خرید لیتے ہیں، قرآن تو پرچیز کر لیتے ہیں، لیکن دل ہمارے ناپاک ہے. جس کے خلاف بھی، چاہے ساس ہے یا بہو ہے یا پھپھو ہے یا جو بھی ہے آپ کی لائف میں، جس سے آپ کو بغض اور حسد اور کینہ ہے، جس نے ظلم کیا، اخلاق کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے. جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جنہوں نے مجھ پہ ظلم اور زیادتی کی، یا رب ان کو بھی معاف کر دے. یہ اچھا اخلاق ہے. اللہ آپ سے محبت کرے گا، معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ. انہیں اللہ کے چہرے کے لیے ان کو معاف کر دیں. سعد بن معاذ کون ہے؟ جن کی وفات پہ اللہ تعالیٰ کا عرش کانپا، 70,000 فرشتے نازل ہوئے. ان میں کوالٹی کیا آتی ہے کہ اللہ کی نے کہا کہ جو شخص اس دروازے سے داخل ہوا نا وہ جنتی ہے. اور ملٹیپل ڈیز کے لیے سعد بن معاذ داخل ہوئے. صحابہ حیران ہو گئے کہ کیا عمل کرتے ہیں. ایک صحابی نے گھر چلے گئے، ان کو نوٹس کرتے رہے، بڑا حیران ہو گئے. کہتے ہیں آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، وہ بھی صدقہ دیتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، سب کام جو آپ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، لیکن آپ جنت آپ پہ واجب کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں نا، میں نے آج اپنے لوگوں کو، میں مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور میں نے آج تک کسی مسلمان کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھا، میں نے دل کی گرہ نہیں رکھی، میں نے حسد نہیں کیا. تو اپنے دلوں کو صاف اور پاک کر لیں. اللہ کو یہ اعمال بڑے پسند ہے. اعمال وہ بھی ہوتے ہیں من اعمال القلوب، جو دل کے اعمال ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی بھی ایکشنز کر رہے ہو، دل بڑا میٹر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے. 4th اور 5th پوائنٹ، روزے رکھیں اور قیام اللیل کریں. حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ہوپنگ ریوارڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمام گناہ سے معاف کر دیے جائیں گے. اور جس نے قیام اللیل کیا رمضان کی راتوں کو، سب راتوں کو ایمان کے ساتھ، اور اللہ سے اجر کی امید کی، اللہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں یار، مجھے تیرے سے اجر چاہیے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جس نے لیلۃ القدر کی راتوں کو قیام کیا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی سارے گناہ پچھلے معاف ہو جائیں گے. تو وہ خاص اہتمام کے ساتھ سلف صالحین کیا کرتے تھے؟ مغرب کی نماز کے بعد سحری کرتے، لائٹ سی، ہماری طرح نہیں بفیز نہیں ہوتے تھے، یا 4 یا 5 منٹ ڈشز نہیں ہوتی تھیں، یا تیل میں تلے ہوئے پکوڑے اور سموسے نہیں ہوتے تھے. لمیٹڈ کھاتے اور صبح غسل کرتے جسٹ ٹو فریش اپ، کہ آج ہم قیام اللیل کریں گے. روزانہ مغرب کے بعد غسل، ریڈی پریپیئرڈ، جیسے ہم لوگ جاب کے لیے کرتے ہیں نا، وہ اس طرح قیام اللیل کے لیے غسل کیا کرتے تھے. 6th پوائنٹ، ورک اسمارٹ. سم ورک ہارڈ، سم ورک اسمارٹ. اور ورک اسمارٹ سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ نا کان کا، آنکھ کا اور زبان کا بھی روزہ رکھیں. اس دفعہ یہ ٹرائی کریں. اللہ نے فرمایا جو روزہ تو رکھتا ہے مگر گالی گلوچ اور گناہ نہیں چھوڑتا، فسق و فجور نہیں چھوڑتا، پیرافریز کر رہا ہوں حدیث کو، لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے بھوک کے. وہ بھوکا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو حاصل ہو رہا، بس شاید تھوڑا ویٹ لاس کر لے گا، اس کو اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اللہ کو ایسے بھوکے اور پاسے کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ بڑا پروفاؤنڈ پوائنٹ ہے، یہ نوٹس کیجیے گا. روزہ حلال ہے، بریانی حلال ہے، تکے حلال ہیں، ٹھنڈا پانی حلال ہے، سب حلال ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھاتے ہیں، اور وہی کھانا ہم کھاتے ہیں فجر سے پہلے اور مغرب کے بعد، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندو، تم میرے حکم کی وجہ سے حلال سے اجتناب کر رہے ہو. ایون گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تم فریج کھول کے نہیں کھاتے ہو، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، میں رب کو نافرمانی نہیں کرنی. میرے بندو جب تم میرے حکم کی وجہ سے حلال کو چھوڑے ہو کچھ ٹائم کے لیے، تو تم باقی 11 مہینوں میں حرام کیوں نہیں چھوڑتے ہو میرے حکم کی وجہ سے؟ ہم کیوں نہیں چھوڑتے؟ رمضانی مسلمان نہ بنے، پکے ٹکے مسلمان بنے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. لوگوں 50-50 نہیں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. سلف صالحین اپنے روزے کو بچانے کے لیے، غیبت چغلی سے بچنے کے لیے وہ مسجد میں چلا جا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیوں آئے آپ؟ ہم اپنے روزے کو بچانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم عبادت میں مشغول لیں اور ہم گاسپنگ نہ کریں. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو 2 چیزیں مل گئی نا، اس کو بہت ہی ہیز بین گرانٹیڈ 2 بیوٹیفل تھنگس. نمبر 1 حسن اخلاق، اور دوسری لمبی خاموشی. مگر ہم تو نہیں جی، نہیں میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ، میں بڑا بولڈ ہوں جی، میں تو بڑا بولتا ہوں. نہیں. لمبی خاموشی یہ لمبی خاموشی ایک عبادت ہے جو بھلا دی گئی ہے. یہ محجور سنت ہے، متروک سنت ہے جو چھوڑ دی گئی ہے.
مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں 3 مسائل ہیں اس کو بیزاری فیل ہوتی ہے، اس کا دل نہیں لگتا کسی کام میں، اسپیشلی نماز میں اور ذکر میں اور اذکار میں. اور جب سے نماز پڑھتا اللہ اکبر اس کو باتیں آنی شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز، بلکہ پہلی چیز کیا تھی؟ بیزاری، اس کو کسی کام میں دل نہیں لگتا، دل کی سختی ہو گئی ہے، دل کا نہ لگنا. دوسری چیز نماز میں سستی اور ذکر میں سستی فیل ہوتی ہے. اور تیسری چیز رزق کی کمی اس کی زندگی میں ہے. اگر 3 چیزیں ہیں تو اس سے ایک گناہ ہو رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کہ اس کی جان لو کہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. لا الہ الا اللہ. اگر آپ کی زندگی میں بیزاری ہے نا، اور عبادت میں سستی ہے اور رزق میں کمی ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، تو جان لیں آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے. اور جسم کے تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں کہ اگر تو ٹھیک رہی زبان تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہوگی تو ہم سب بھی جہنم میں چلے جائیں گے. 7th پوائنٹ، امام ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے شہر رمضان شہر قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. یہ 6th اور 7th پوائنٹ میں نے اکٹھے ذکر کر دیا ہے، بلکہ 7th پوائنٹ آپ دونوں کو ایک ہی میں کاؤنٹ کر لیں. قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، قرآن کا مہینہ. اللہ اکبر. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. Whatever the Quran touches, it blesses and honors it. قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات بن گئی. It became the best of nights. جس منتھ میں داخل ہوا this month of Ramadan became the best of months. جس رسول پہ نازل ہوا he became the best of انبیاء. جس اینجل پہ نازل ہوا he became the best of angels. جس امت پہ نازل ہوا it became the best of امmas. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. And let Quran touch your life as well if you want to become the best of Muslims. Let Quran touch your life this Ramadan inshallah. صحابہ کہتے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے کتاب اللہ کا کھول کے نہ پڑھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے ہوئے دور قرآن کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور ہمارا واٹس ایپ سے وہ تعلق ہے جو ہمارا قرآن سے ہونا چاہیے تھا، اور صحابہ کا قرآن سے وہ تعلق تھا جو ہمارا واٹس ایپ سے تعلق ہے. کھانے کھلانے کا مہینہ، کھانا کھلائیں لوگوں کو. سلف صالحین اور نیک لوگ جو گزر چکے ہیں نا، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے 10 غلام کرنا اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے اس سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلاؤں، یعنی ان کو کھانا کھلاؤں. جو شخص ہے نا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے، اس کو 4 کام کرنے چاہیے. افشو السلام، سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. واصلوا الارحام، جو رشتہ داروں سے تم نے انبن کی ہوئی نا، توڑی ہوئی ان کو جوڑ کے رکھو. وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. دس از دا تھنگ ٹو بی ڈن. جنت میں ایک گھر ہے جو کہ ہیرے کا ہے، ڈائمنڈ کا ہے، اور ہیوج پیلس لائک 1 ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے. وہ اس شخص کو ملے گا جس میں 4 کوالٹیز ہیں. زبان کی نرمی ہے. ٹیک نوٹس گائز، ٹیک نوٹس تاکہ بھول نہ جائیں باتیں. زبان کی نرمی ہے، اور وہ پے در پے روزے رکھتا ہے، یعنی بار بار روزے رکھتا ہے. جو کھانا کھلاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے. یہ کوالٹیز اپنانے والی اس رمضان میں اتنا اپنے اندر اتنا مجاہدہ کریں، اتنی ایفرٹ کریں کہ سارا سال آپ کے ساتھ یہ کوالٹی چلیں. 8th پوائنٹ از صدقہ کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کان اجود الناس، لوگوں میں سے بہت سخی تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتے تھے. ان کی جیسے ہم لوگ اللہ اکبر شادی کے لیے ہم لوگ پیسے بچاتے ہیں نا، لوگ رمضان کے لیے پیسے کو بچایا کرتے تھے. الصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے نا برہان ہے، دلیل ہے آپ کی نیکی کا کہ آپ کو آخرت پہ ایمان ہے. اللہ کے امید بلال کو بھی کہا یا بلال انفق ولا تخشى ذا العرش اخلالا، اے بلال تو خرچ کر اور مت ڈر کہ عرش کا مالک تجھ پہ خرچ کرنے سے روکے گا. خرچ کرتا جا لوگوں پہ. رسول اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے، یعنی پیسہ تو نہیں ہے لیکن جب آتے تو کیا کرتے تھے؟
ایک بدو شخص تھا، وہ آیا، سامنے بہت بڑا ریور ہے بکریوں کا، بدو کو پسند آئی بکریاں، آپ نے کہا پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ۔ وہ سوچ رہا تھا 5 10 15 20 100 200 دے دیں گے، بس کریں گے۔ آپ نے کہا ساری وادی جا تیری، اتنا نوازا کرتے تھے، ساری وادی کے بیچ میں جو بھی بکریاں وہ سب تیری۔ قوم کے پاس وہ بھاگتا ہوا گیا اور کہتے ہیں لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ، کیوں؟ یؤتی العطاء من لا یخشی الفقر، وہ تو اتنا نوازتے ہیں کہ جس کو فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ لوگوں پہ خرچ کریں۔ بہت ساری سٹوریز ہیں اس طرح کی کہ لوگوں نے جن پہ خرچ کیا۔ داؤ مرضاکم بصدقہ، آپ بیمار ہیں، فیملی میں کوئی بیمار ہے تو صدقہ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اور اگلا پوائنٹ تقوی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی، پرہیزگاری آ جائے۔ واللہ جس کو اس رمضان میں تقوی مل گیا اس کے بلے بلے ہو گئے بس، اور جو تقوی سے محروم رہ گیا اس کو پھر کچھ بھی نہ ملا، اس نے بس ٹکریں ماری ہیں پھر۔ اور آخری پوائنٹ، یہ دعا کا مہینہ ہے، کثرت سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا سورہ بقرہ میں 183 نمبر آیت جو ہے رمضان کی ہے، رمضان کے بارے میں ذکر ہے۔ 184 185 یہ رمضان کے بارے میں آیا ہے۔ 187 بھی رمضان کی ہے۔ بیچ میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو ڈال دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان کی آیت اور رمضان کی آیت بیچ میں ایک دعا کی آیت تو سینڈوچ کر دیا۔ یہ تجھے اور مجھے بتانا تھا کہ رمضان از the month of دعا۔ جو بھی تمہاری لائف میں پرابلمز ہیں نا، واللہ العظیم میں یہ دیکھتا ہوں اپنی لائف میں، اللہ اکبر، کہ مجھے جو چیز چاہیے تھی نا، میں نے رمضان میں اس کے لیے دعائیں کی، اور اگلے رمضان کے آنے سے پہلے مجھے اللہ نے وہ دے دی۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ یا رب۔ آپ اس طرح ایکسپیرینس کریں، جو آپ کو چاہیے اللہ سے مانگتے رہیں دل کی، لیکن کس طرح مانگنا ہے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اس طرح مانگے رب سے ڈنگے کی چوٹ پہ کہ یہ میرا رب تو مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اس کو کیا رکاوٹ ہے، وہ مجھے دے گا۔ دعا پہ یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور اس رمضان کی میں چاہتا ہوں اینڈ میں نا بس کیا سوچیں آپ، کیا کہہ رہے ہو آپ اور میں، ہم بس یہ کہہ رہے ہوں کہ الحمدللہ ہمیں اس رمضان میں نا اللہ مل گیا، ہمیں اس رمضان میں اللہ سے محبت ہو گئی، ہمیں اس رمضان میں جو ہمارا کھویا ہوا تعلق تھا اللہ سے وہ اسٹیبلش ہو گیا، ہمیں اس رمضان میں نا دین کی حلاوت مل گئی، دین کی جو سویٹنس ہے وہ نصیب ہو گئی، ہمیں اللہ مل گیا بس۔ جس نے رب کو پا لیا اس رمضان میں اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے نہ پا سکا تو ضائع کیا اس نے اپنی لائف کو، شاید وہ ذلیل و خوار ہو جائے پھر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اللہ سے دعا کریں، اس طرح سے ایفرٹ کریں، اس رمضان کو اس طرح سے پلان کریں کہ رمضان کے اینڈ میں نا ہم بس کہہ رہے ہوں کہ یا رب میرے جو نمازوں میں کھویا ہوا خشوع تھا نا مجھے وہ مل گیا، الحمدللہ یا رب مجھے تو مل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ I wish a great Ramzan to all of you guys. May Allah bless you all. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.